بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آموریوں کے چند بڑے بڑے حکمرانوں میں سے ایک کا نام تختے میں عبد اشرطہ ملتا ہے۔ جس وقت یہ حکمران تھا اس وقت آموریوں کا واسطہ دو بڑی طاقتوں سے پڑا تھا۔ شمال کی طرف ہتھی طوفان کی طرح مڑتے چلے آ رہے تھے، بابل کا رخ کر رہے تھے۔ جنوب میں مصر کی بڑھتی ہوئی طاقت شمال کی طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور ان دو طاقتوں کے درمیان آموری پھنس گئے تھے۔ لیکن آموریوں نے کمال جرأت مندی اور سیاست سے کام لیتے ہوئے ان دونوں بڑی قوتوں کو ان کی حدود تک محدود رکھا، بلکہ عبد اشرطہ نے ان دونوں بڑی قوتوں کی موجودگی میں آس پاس کے چند علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی سلطنت میں مزید اضافہ کیا تھا۔ آموریوں کا یہ بادشاہ جس کا نام عبد اشرطہ تھا، ہتھیوں کے ساتھ ایک جنگ میں مارا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا عزیرت آموریوں کا حکمران بنا، جس نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آموریوں کی طاقت اور قوت کو مزید مستحکم کیا۔ جس وقت اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ارض فلسطین کا رخ کر رہے تھے اور فلسطین میں داخل ہونا چاہتے تھے، اور بنی اسرائیل نے کہا تھا وہاں ایک جبار قوم آباد ہے، تم اور تمہارا خدا ان سے جا کر لڑو، اور جب ان پر غلبہ پالو گے تو ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جبار قوم جنہیں جبارین بھی کہتے ہیں آموری ہی تھے۔ اللہ کے ایک اور نبی آموس ان آموریوں کے متعلق لکھتے ہیں کہ آموری دیواروں کی طرح بلند اور بلوتوں کی مانند مضبوط تھے۔ آموریوں کی پرانی یادگاروں میں جو مجسمے ملے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے قد لمبے تھے اور وہ خاصے جوان مرد تھے۔ ان کے قد و قامت اور طاقت و قوت سے جنوبی شام کے کوتاہ قد غار نشین قدیم باشندے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے آموریوں سے متعلق افسانے تراشنے شروع کر دیے۔ مثلاً جباروں کی ایک نسل آئی اور اس نے انسانوں کی عورتوں سے شادی کر لی۔ یہ افسانے اسرائیلیوں کے پاس پہنچے۔ دوسری قوموں میں بھی اس قسم کے افسانے آموریوں کے متعلق سنے جاتے رہے۔ ایسا اس لیے تھا کہ دوسری قوموں کی نسبت آموریوں نے دھاتوں کا استعمال پہلے سے شروع کر دیا تھا۔ آموری شروع میں برنس کے اوزار اور آلات استعمال کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں آموری اپنی بھرچیوں کی انیوں اور تلواروں اور چاقوں میں تانبا استعمال کرتے تھے، لیکن انہیں کھوٹ کھوٹ کر سخت کر لیتے تھے۔ تانبے کا ٹین ملا کر سخت نہیں کرتے تھے۔ فلسطین سے جو ابتدائی برنجی خنجر برآمد ہوئے ہیں انہیں شمالی شام کے خنجروں سے گہری مشابہت ہے۔ فلسطین میں برنس کو ڈھالنے کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2500 سال پیشتر شروع ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بڑی قوتوں کے درمیان آموری پستے چلے گئے۔ ان بڑی قوتوں میں ہتھی بھی تھے، مصری اور اسرائیلی بھی تھے، جنہوں نے فلسطین میں قوت حاصل کر لی تھی۔ پھر ان کی سلطنت ختم ہو گئی اور ان کے کچھ قبائل آج تک خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرسان دم لینے کے لیے رکا، مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے قندل بول پڑی، میرے محترم، آپ نے مجھے بیش بہا خزانے سے نواز دیا ہے، انہوں نے میرے علم میں بے حد اضافہ کیا ہے۔ اب اگر آپ برا نہ مانیں تو مجھے آموریوں کے مذہب سے متعلق بھی کچھ باتیں بتائیں، اس طرح میں آموری کے متعلق مکمل تفصیل جاننے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ قندل کے اس سوال پر لمحہ بھر کے لیے فرسان مسکرایا، پھر کہنے لگا، شروع کے آموریوں کا مذہب اپنی ابتدائی شکل میں ان سامیوں سے مختلف نہ تھا جو طبعی قوتوں کی پرستش کرتے تھے۔ یہی پرستش بادی شام اور عرب کے قدیم خانہ بدوشوں میں بھی رائج تھی، لیکن بعد میں ان آموریوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے مواحد بھی اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ حارث بن حریم انہی مواحد میں سے ایک ہے۔ قندل میری بیٹی، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آموریوں نے اپنے ایک سردار آمور کی سرکردگی میں صحرائے عرب سے نکل کر شمالی علاقوں کا رخ کیا تھا، لہٰذا اسی سردار کا انہوں نے بت بنایا، اسے دیوتا تسلیم کیا اور اس کو انہوں نے جنگ کا دیوتا مانا۔ اس کے علاوہ بھی آموریوں کے بہت سے دیوتا تھے جن کی صفات مختلف تھیں، ان میں سے اکثر بعد ازاں کنعانیوں کے دیوتاؤں میں شامل ہو گئے۔ ان میں سب سے بڑا حدود تھا، یہ بت اکادیوں اور سمیریوں کے ہاں بھی پوجا جاتا تھا، اور اس کا نام رمانو بھی تھا، یعنی رات کا دیوتا، جس کے قبضے میں بارشیں اور آندیاں تھیں۔ مغربی ایشیا کا یہ اہم دیوتا خیال کیا جاتا تھا، اسے بیل اور رات کی شکل میں نمایاں کیا جاتا تھا۔ آگے چل کر یہی عظیم الشان دیوتا بن گیا۔ مغربی حصے کے سب سے بڑے دیوتا کی حیثیت میں اس کا نام مارتو تھا۔ ایک اور دیوتا کا نام رشف تھا
जिसे आग से मुतल्लिक समझा जाता था। मिस्रियों ने अपनी नई मुद्दत के ज़माने में इसे कनानियों से लिया था। एक और देवता जिसका नाम दजन था, उसकी पुरस्तर खसूसियत के साथ बाबुल के पाते अमूरी करते थे और उसे खुराक का देवता ख्याल किया जाता था। मौजूदा दौर की खुदाई के दौरान एक मंत्र मिला है जो उस देवता के लिए बनाया गया था। फ़लस्तीनियों ने उसे माहीगिरी का देवता बना लिया। चुनांचे गज़ा में उसे हद दर्जा एहतराम की निगाह से देखा जाता था। मारी से जो अमूरियों की तख्तियाँ दस्तयाब हुई हैं, उनमें इन तमाम देवताओं का जिक्र आता है। अमूर देवता की एक अहलिया भी थी जिसका नाम आशरा था। उसे ऐशो निशात की देवी माना जाता था। उसका नमूना भी वही था जो मारूफ अश्तार देवी का था। देवियों में उसका मर्तबा सबसे बुलंद था। इसराइलियों की आमद से पेशतर अमूरियों के यहाँ शाम की पूजा भी की जाती थी। ये पूजा एक देवी से मुतल्लिक थी। मुमकिन है इसे अमूरियों ने रिवाज दिया हो। अरब की देवमाला में इस देवी को चांद की देवी भी कहा जाता था। अमूरी अपनी आशरा देवी को मुक़द्दस खंबे या दरख्त के तने की सूरत में नुमाया करते थे और ये चीज़ मजहबी रस्मों में इस्तेमाल की जाती थी। जनूबी एशिया में अमूरियों ने जो मजहबी रस्मात जारी की, उनमें सबसे नुमाया हैसियत मजहबी सतून को हासिल थी। ये सतून कबीले का देवता का नमूना था और इसे किसी ऐसी जगह नस्ब किया जाता था जो बहुत पाक होती थी। मसलन कोई गार जिसके पास चूने की पत्थर की पनाहगाह बना दी जाती थी। और जब अमूरियों के यहाँ किसी मकान की बुनियाद रखी जाती या इबादत गाह की तामीर की जाती या कोई और इमारत बनाने का काम किया जाता तो इमारत की इब्तिदा से पहले कुर्बान गाह पर कुर्बानी की जाती थी। इतना कहने के बाद फरसान रुक गया। दम लेने के बाद कंदल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, कंदल मेरी बेटी, अमूरियों से मुतल्लिक मैं जो कुछ जानता था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जिस कदर आरामियों से मुतल्लिक जानता हूँ बता सकता हूँ। इससे पहले ही राहता बोल पड़ी, ऐ रात काफ़ी जा चुकी है। आरामियों के हालात आप कंदल को किसी और मौके पर सुनाइएगा। मेरे ख्याल में अब इसे आराम करना चाहिए। आप ऐसा करें, इसे हारिस बिन हरीम के खैमे में छोड़ कर आएँ। जवाब में कंदल मुस्कुराई और कहने लगी, राहिता मेरी बहन, मैं आज की शब तुम्हारे पास ही रहूँगी, अपने खैमे में नहीं जाऊँगी। अब फरसान को मुझे छोड़कर आने की ज़रूरत नहीं है। राहिता कंदल की तरफ देखती हुई मुस्कुराई, उसका हाथ अपने हाथ में लिया, हल्के हल्के उसे दबाती हुई उससे मोहब्बत का इजहार करने लगी थी। फिर धीमे से लहजे में कंदल ने उसे मुखातब किया, राहिता मेरी बहन, तो तुमने क्यों न नैनवा में रहते हुए आराम किया? लश्कर में शामिल होने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम पर कोई जबर था कि हर सूरत में तुम लश्कर में शामिल हो? राहिता हल्के से मुस्कुराई, कहने लगी, कंदल मेरी बहन, बस यूं जानो लश्कर में रहने की एक आदत सी हो गई है। जब भी लश्कर रवाना होता है तो दिल नैनवा में रहने को मानता नहीं, और फिर इस लश्कर में मेरे अजीब व गरीब रिश्ते हैं। सनाखरीब मुझे सगी बहनों की तरह समझता है और मुझे वैसा ही प्यार और शफकत देता है, जबकि सारगुन मुझे बेटियों की तरह चाहता था। ऐसी मोहब्बत मुझे कहीं और नहीं मिली। मेरे माँ बाप बचपन ही में फौत हो गए थे। गिरते पड़ते मैं जवान हो गई। आवाज़ अच्छी थी, गाना भी सीख लिया था, जिसकी बिना पर सारगुन के दरबार में एक मुगनिया की हैसियत से मुझे जगह मिल गई और मैं जिंदगी के दिन अच्छे गुजारने लगी। यहाँ तक कहने के बाद राहिता रुकी, फिर बड़े गौर से कंदल की तरफ देखते हुए कहने लगी, तुम कहो, एक शोहर की हैसियत से हारिस बिन हरीम का तुम्हारे साथ सलूक कैसा है? तुम दोनों जितनी देर मेरे खैमे में रहे, मैंने अंदाज़ा लगाया कि अभी तक तुम अपने शोहर से किसी कदर शर्माती लज्जाती हो। अभी तक मेरे ख्याल में खुलकर तुमने अपने शोहर से सबके सामने गुफ्तगू करने का अंदाज नहीं अपनाया। बहरहाल जो तरीका तुमने अपनाया है ये अच्छा भी है और पसंदीदा भी। मेरी निगाह में तुम दो लिहाज से खुशकिस्मत हो। पहले ये कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुम्हारे पास है। तुम्हारी दूसरी और सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि हारिस बिन हरीम जैसा शोहर तुम्हें मिला है। ऐसे जुरतमंद दलेर जवान बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। यहाँ तक कहने के बाद राहिता रुकी, कुछ सोचा, एक भरपूर और प्यार भरी निगाह उसने कंदल पर डाली, फिर उसे मुखातब करके कहने लगी, अगर तुम वापस अपने खैमे में नहीं जाना चाहती तो फिर आराम करो। रात काफ़ी जा चुकी है, बैठने से क्या फ़ायदा? अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए अलहदा बिस्तर लगवा देती हूँ, इसलिए कि
قندل نے فوراً راہتا کی بات کاٹ دی، کہنے لگی نہیں، میں یہیں تمہارے پاس ہی سو رہوں گی۔ قندل کے اس فیصلے پر راہتا خوش ہو گئی تھی۔ پھر قندل وہیں راہتا کے پہلو میں دراز ہو گئی تھی۔ خیمے کے دوسرے کونے میں جو بستر لگا ہوا تھا اس میں پرسان چلا گیا تھا۔ اگلے روز صبح ہی صبح حارث بن حریم اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر قندل نے کھنکھاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ نگاہ اٹھا کر حارث بن حریم نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے رخ پھیر لیا تھا۔ قندل مسکراتی ہوئے خیمے میں داخل ہوئی، چپ چاپ حارث بن حریم کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خیمے میں کاٹ کانے والی خاموشی طاری رہی۔ پھر اس خاموشی کے قفل کو قندل نے بولتے ہوئے کھولا تھا، کہنے لگی کیا آپ واقعی اپنے دل کی گہرائیوں سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا آپ واقعی مجھے ناپسند کرتے ہیں اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں؟ قندل کی طرف دیکھے بغیر حارث بن حریم دھیمے لہجے میں کہنے لگا مجھے نہ کسی کو ناپسند کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے نفرت کرنے کا حق ہے، اور نہ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں۔ تاہم جس ماحول میں ساز و آواز ہم آہنگ نہ ہو، میں اس ماحول کو پسند نہیں کرتا۔ جہاں قول کچھ فعل کچھ ہو، میں وہاں قیام بھی نہیں کرتا۔ جب تک حارث بن حریم بولتا رہا، قندل چپ چاپ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنتی رہی، سنجیدگی اختیار کیے رہی۔ جب وہ خاموش ہوا تب اس نے کہنا شروع کیا ابن حریم، میں پہلے بھی اعتراض کر چکی ہوں اور اب پھر احتجاج کرتی ہوں۔ کیا آپ مجھے خاتون کے نام سے کیوں مخاطب کرتے ہیں؟ آپ میرا نام جانتے ہیں، نہ آپ کو کسی نے میرا نام لینے سے منع کیا ہے اور نہ ہی میرا نام لینا کوئی گناہ ہے۔ قندل کو بولتے بولتے رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اچانک حارث بن حریم بول پڑا تھا سن خاتون، میرے پاس تمہیں مخاطب کرنے کے لیے صرف دو ہی الفاظ ہیں، ایک خاتون، دوسرا مردک بلدان کی بیٹی، اور یہ خطابات کوئی برے نہیں ہیں۔ میں تم سے یہ بھی کہوں کہ میں اپنی ذات میں تمہارے لیے ایک عجوبہ اور تم ایک قیامت ہو، لہٰذا ہم دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ قندل نے اپنی ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ بکھیری، پھر کہنے لگی میں آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتی۔ خاتون اور مردک بلدان کی بیٹی کے علاوہ بھی آپ کئی قسم کے القابات سے مجھے پکار سکتے ہیں، مجھے قندل کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ قندل کی گفتگو کا جواب حارث بن حریم دینا ہی چاہتا تھا کہ اسی لمحے دبیس بن مسعود، طبیرہ اور رویان خیمے میں داخل ہوئے آگے بڑھے۔ رویان اور طبیرہ قندل کے پہلو میں ہو بیٹھی تھی۔ دبیس بن مسعود بھی آگے بڑھ کر حارث بن حریم کے پاس بیٹھ گیا۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز رویان نے کیا تھا قندل میری بیٹی، تم نے گزشتہ شب مغنیہ راہتا کے پاس گزاری۔ شام کو جب وہاں چھوڑ کر حارث بن حریم لوٹا تو ہم نے اس سے تفصیل جانی تھی۔ اس پر راہتا نے اپنے کسی راز کا اظہار نہیں کیا تھا۔ کیا رات کے وقت تم نے اس سے قریدا کہ وہ کس کو پسند کرتی ہے، اس کا راز اس نے اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے، اور کون ہے جس کو اس نے اپنانے کا تہیہ کر لیا ہے، جس کی بنا پر اس نے اپنے تن کو لا علاج بنا لیا ہے؟ رویان کے خاموش ہونے پر قندل بولی اور کہنے لگی مادر محترم، میری موجودگی میں ابن حریم نے اسے بڑا قریدا، بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، اس کے تاب، اس کی بیماری کی وجہ جاننا چاہی، اس سے یہ معلوم کرنا چاہا کہ جس کی چاہت نے اس کی یہ حالت بنا دی ہے وہ کون ہے، کس بستی میں رہتا ہے، کیا کرتا ہے۔ لیکن راہتا نے کچھ نہیں بتایا۔ ان کے آنے کے بعد میں نے بھی اپنے طور پر راہتا کو قریدنے کی کوشش کی، لیکن نہ وہ کچھ بتاتی ہے، نہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، لہٰذا میں بھی رات اس کے پاس بسر کرنے کے بعد یہاں چلی آئی۔ دبیس بن مسعود، طبیرہ اور رویان کے وہاں آ جانے کے باعث گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ قندل نے بھی موضوع کو ان سب کی موجودگی میں چھیڑنا پسند نہ کیا۔ پھر سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے۔ 2 روز بعد لشکر نے وہاں سے ارض فلسطین کی طرف کوچ کیا تھا۔ قاسیوں کو شکست دینے کے ساتھ ہی آشوریوں کے بادشاہ سناخیب کو یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ اسرائیل کا بادشاہ حزقیہ اپنی گزشتہ جنگ کا انتقام لینے کے لیے آشوریوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ سناخیب کو یہ خبریں بھی مل چکی تھی کہ جہاں اسرائیل کے بادشاہ حزقیہ نے اپنے طور پر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رکھا ہے اور اپنی جنگی صلاحیتوں میں اس نے بے پناہ اضافہ کر رکھا ہے، وہاں اپنی فتح مندی اور کامیابی کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے آشوریوں کے خلاف مصر اور ایتھوپیا سے بھی مدد طلب کر لی ہے۔
اب صورتحال یہ تھی کہ بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مصر اور ایتھوپیا کے حکمرانوں نے آشوریوں کے خلاف اسرائیلیوں کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ سناخریب نے جب ارض فلسطین پر حملہ آور ہونے کے لیے کوس کیا تو حسقیہ کو اس کے مخبر آشوریوں کی ایک ایک پل کی نقل و حرکت سے آگاہ کر رہے تھے۔ حسقیہ کو جب خبر ہوئی کہ آشوریوں کا بادشاہ سناخریب اسرائیلیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا ہے تو اس نے آشوریوں کے خلاف اپنی آخری تیاری بھی مکمل کر لی۔ اس کے پاس اپنا تو پہلے سے ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ مصر اور ایتھوپیا والے بھی ان کی مدد کے لیے روانہ ہو چکے تھے، اور پھر حسقیہ نے اپنے مرکزی شہر کے علاوہ اپنے چھوٹے بڑے سارے شہروں کی فصیلوں کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا لیا تھا۔ اس نے آشوری کے خلاف جو آخری کارروائی کی وہ یہ تھی کہ بابل کی طرف سے جو شہرہ اسرائیلی سلطنت کی طرف جاتی تھی، اس شہرہ میں جس قدر کنویں اور چشمے پڑتے تھے وہ سب اس نے بند کر دیے تھے تاکہ ارض فلسطین کی طرف بڑھتی ہے آشوریوں کو راستے میں کہیں بھی پانی نہ ملے، اور آشوری پانی کو ان علاقوں میں نایاب دیکھتے ہوئے جنگ کے بغیر واپس اپنی سرزمینوں کی طرف لوٹ جانے پر مجبور ہو جائیں۔ لیکن یہ اسرائیلیوں کے بادشاہ حسقیہ کی خوش فہمی اور فریب نظر تھا۔ وہ صرف یہ جانتا تھا کہ اس کے مخبر آشوریوں کی نقل و حرکت کے ایک ایک پل سے اسے آگاہ کر رہے ہیں، پر وہ نادان یہ نہ جانتا تھا کہ آشوریوں کے مخبر، ان کے نقیب، ان کے طلایہ گر اسرائیلیوں کے مخبروں سے بھی بڑھ کر کام کر رہے تھے۔ سناخریب کے اس کی طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ بابل سے جو شہرہ ارض فلسطین کی طرف جاتی ہے اس کے دور و نزدیک جہاں کہیں بھی کنویں اور پانی حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اسے حسقیہ نے بند کرا دیے ہیں۔ لیکن اب سناخریب کی خوش قسمتی کے یہ اطلاع اس کے مخبروں نے بروقت اس کو کر دی تھی۔ حسقیہ کی بدبختی کے اس کا یہ حربہ کامیاب نہ رہا، اس لیے کہ یہ اطلاع ملنے کے بعد سناخریب نے ارض فلسطین پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنا رخ ہی تبدیل کر لیا۔ اس نے اس شہرہ پر سفر نہیں کیا جو بابل سے ارض فلسطین کی طرف جاتی تھی۔ اپنے لشکر کے ساتھ سناخریب نے رخ بدلا۔ فلسطین کی طرف جانے کے بجائے اس نے سیدھا مغرب کی طرف سفر شروع کیا۔ اب اسرائیلیوں پر ضرب لگانے سے پہلے سناخریب نے حارس بن حریم سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے پہلے سیدون کا رخ کیا جائے، سیدون کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اسے زیر و نگین اور اپنا ماتحت بنایا جائے، اس کے بعد سیدون سے ارض فلسطین کی طرف بڑھا جائے اور حسقیہ کو عبرت خیز سبق سکھایا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد سناخریب اور حارس بن حریم اپنی لشکر کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ سیدون کی طرف بڑھے تھے۔ سیدون کے بادشاہ کو جب خبر ہوئی کہ آشوری اس پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی برق رفتاری سے اس کے مرکزی شہر سیدون کا رخ کیے ہوئے ہیں تو اس نے اپنے قریبی چھوٹے موٹے ہمسایوں کے علاوہ مصر کی عظیم سلطنت سے بھی آشوریوں کے خلاف مدد طلب کی، مگر کسی بھی سمت سے سیدون کے بادشاہ کو مدد نہ مل سکی، اس لیے کہ مصری اور ایتھوپیا والے تو پہلے ہی اسرائیلیوں کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کر چکے تھے۔ لہٰذا سیدون کے بادشاہ کو کہیں سے بھی مدد کی جھلک جب نظر نہ آئی تب سیدون کا بادشاہ اپنے مرکزی شہر کے علاوہ دوسرے سارے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کو آشوریوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے اور اپنے اہل خانہ کی جان بچانے کی خاطر اپنے لواحقین کو لے کر طبرس کی طرف بھاگ گیا تھا۔ سناخریب بھی بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا سیدون کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کسی شہر، کسی بستی، کسی میدان، کسی کوہستانی سلسلے، کسی دشت میں بھی اس کی راہ نہ روکی گئی۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق سیدون کی سلطنت کے ہر شہر، ہر قصبے کو سناخریب نے لوٹا اور بے شمار مال و متاع اس نے جمع کیا۔ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد سناخریب اور حارس بن حریم نے اپنی لشکر کے ساتھ چند یوم تک سیدون شہر میں قیام کیا۔ اس قیام کے دوران جس روز حارس بن حریم اور دبیس بن بسرود کے ساتھ سناخریب اپنی لشکریوں کے آرام اور ان کی خوراک کا جائزہ لے رہا تھا، اس کے پاس وہ آشوری مخبر آئے جنہیں سناخریب نے مصریوں، ایتھوپیا والوں اور اسرائیلیوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ جب وہ مخبر ان تینوں کے سامنے آئے تو ان کی طرف دیکھتے ہوئے سناخریب بول پڑا، میرے پرخلوص ساتھیو، کیا تم ایتھوپیا یا اسرائیلیوں کی طرف سے ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ سناخریب کے اس استفسار پر ایک مخبر بول پڑا، مالک، ہم چند ایسی خبریں لے کر آئے ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم پیش قدمی کریں تو
जंग में हम अपने दुश्मनों के खिलाफ बेहतरीन फवायद हासिल कर सकते हैं। आप ये तो जानते हैं कि हमारे खिलाफ इसराइलियों के बादशाह हस्किया ने मिस्री और एथोपिया वालों से मदद तलब की है। मिस्र और एथोपिया का एक मुतहिदा लश्कर इसराइलियों की मदद के लिए रवाना हो चुका है और वो बड़ी तेजी से शुमाल की तरफ बढ़ रहा है। उधर हमसे जंग करने और हमारा मुकाबला करने के लिए इसराइलियों का बादशाह हस्किया भी अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। अब जो मामला हस्किया और मिस्री व एथोपिया के लश्करियों के दरमियान तय पाया है वो कुछ इस तरह है। शुमाल की तरफ बढ़ती है मिस्र और एथोपिया का मुतहिदा लश्कर लाखश नाम के मिस्री शहर को अपना मरकज बनाएंगे। वहाँ वो अपना माल मता जमा रखेंगे। रसद का सामान भी वहाँ जमा किया जाएगा। मुतहिदा लश्कर के क़याम का वहीं एहतमाम किया जाएगा और वहीं से वो इसराइलियों की मदद के लिए हम पर हमला आवर होंगे।